فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہیں، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دی۔ محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے۔ اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں، بس 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں۔ اچھا، اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ۔ مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار۔ تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے۔ تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار۔ اچھا، اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ اکبر، بہت طاقتور عمل ہے۔ فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان دو صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی صورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے۔ اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما۔ اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل ھو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا۔ قرآن پاک کے 7 سلام ہیں اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے۔ وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں۔ آج کے چوتھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل ہے، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سنو ہر دم روسی،
روندی ہی مر جاواں ہوں. اللہ کو اللہ کی کلام کا واسطہ دیں. بڑا شہنشاہ کریم ہے, قبول کرتا ہے. سوچیں, رب ہو, سورۃ الکافرون, سورۃ اخلاص ہو, تہجد کا وقت ہو, نفل ہوں, سجدے ہوں, اور پھر سحری کا وقت ہو, اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی چاہنے والا, ہے کوئی لینے والا. آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا. سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے, انشاءاللہ کامیاب ہے, اور سارے کام بن جائیں گے, سب مسئلے حل ہو جائیں گے, سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی, اور راحت, رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے, اور انشاءاللہ قبولیت ہے. نہیں چھوڑیں گے عمل, عمل ہم نہیں چھوڑیں گے, عمل نہیں چھوڑیں گے, اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے, دھیان سے کریں گے, یکسوئی سے کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے, بھاری دیکھیں کتنا واہ ہے. واہ, زبردست زبردست, لکڑی کے پیسز, اور یہ چکی, اور چکی وہ پڑی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ جی سارا ہاں, کچھ ہے پرانی جس چیزیں میں؟ نکلی ہیں, چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے جی تو جی, میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے. یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے. یہ بھرے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں نا, واہ واہ, برتن بھرے بھرے ہوئے ہوئے ہیں, ہیں اس میں چیز سے, سارے اس جگہ ہی چیز سے, نہیں ہے, اس چیز سے. کہاں سے لائیں. ارے ارے, یہ بھی اسی طرح سے یہ سارا. یہ پرانا ویل ہے, پرانی ریڑیاں ہوتی تھیں, جی بیل جی ریڑیاں, جی جو جس کے آگے پرانے پہیے ہوتے تھے. یہ پرانی جی. جوتیاں ہیں, یہ جوتیاں ہیں, واہ, یہ بھی بڑی یہ بھی جوتی پڑی ہے. یہ کتنا پرانی ہوگی اس میں. ہٹا لو, یہ جوتیاں پڑی ہیں. یہ وہ جوتی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے یہ بھی اس چھوٹی, یہ پروگرام کے بچے کی اندر. جوتی جی ہے, جی جی, یہ بڑے کی جوتی ہے. یہ پہن لیتے تھے, جی, اور بالکل یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہننے کے بعد جو ہے کوئی ایسا مسئلہ, نہیں, کوئی بیماری, کوئی چیز, کوئی کچھ نہیں. اور یہ ایسا کہ ایک لنک ہے باڈی کے اندر, کیونکہ ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیر سے ہی مساج کر کے وہ سارا کچھ, ہارٹ کی بیماریاں اور سارا کچھ اسی سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک آٹو مسلسل کا ایک چل رہا ہوتا تھا فطرت کے ساتھ. واہ واہ واہ. اچھا حضرت جی, یہ وہ اونٹ کی ہڈیاں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہے, اور اگر میں یہ پکڑوں. ہاں, یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے. اونٹ کی کھوپڑی, اب دیکھیں نا, پورا اونٹ کا پورا سر, اس کا پورا دیکھیے. اچھا, یہ اونٹ کا پورا پاؤں پڑا ہے. ارے, یہ دیکھیں نا, پورا پاؤں خشک پڑا ہے, جی, پورا پاؤں پڑا ہے. یہ آپ کہاں سے, کب سے جمع کر رہے ہیں, اور کب سے؟ میں صحراؤں میں جاتا ہوں. اچھا, وہاں اونٹ مر جاتا ہے تو پر مڑا ہوا اونٹ گل جاتا ہے, اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ جاتے ہیں یا اس کام کے لیے جاتے ہیں؟ میں روحانی محفلوں کے لیے جاتا ہوں, صحرائے بہاولپور کے آخر میں بارڈر تک.